یہ دو چیزیں قرآن بھی حضور کا فرمان بھی کیا کسی پلمبر کے پاس ہے؟ سوچ کے بول لو، کوئی بات نہیں، میں بیٹھا ہوں انتظار کروں گا آپ کا، آپ سوچ لیجئے پھر بات ہے۔ یا کسی انجینئر کے پاس ہے، پلمبر کے پاس ہے، یہ دو چیزیں پائی کہاں جاتی ہیں؟ بس وہ ڈھونڈنا ہے، اگر اجازت دیں میرے ساتھ آ جائیں تو۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، بصیرہ ضلع مظفر گڑھ کے غیور خالص نظریاتی سنی دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب سعید کے لیے مسلسل رابطے میں رہے عزیزم حافظ مدثر عمران صاحب، اور اللہ نے چاہا تو وعدہ نبھ گیا۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے چونکہ عصر کے قریب مجھے لیا کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں بیان کرنا تھا، تو اس بیان کے بعد طبیعت بہت خراب ہو گئی، بلڈ پریشر انتہائی ہائی چلا گیا۔ اس کے لیے میں راستے میں رکا، میڈیسن لی، تو اس لیے کچھ تاخیر ہو گئی پہنچنے میں، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد مغیرہ صاحب، اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے، قصبہ گجرات میں انشاءاللہ 23 جنوری کو حاضری دوں گا۔ بہرحال یہاں انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی دعوت دیتے ہوئے، لیکن میں اپنے متعلق کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ یہ ان کی شفقت ہے، حوصلہ افزائی انہوں نے فرمائی ہے۔ بہرحال میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں، کوشش کیا کرتا ہوں کہ کچھ باتیں ہو جائیں۔ بہرحال میں تو خود کو ابھی تک سیکھنے کے ماحول میں ہی رکھتا ہوں، لیکن حضرات کہتے ہیں کہ سکھا جاتے ہو، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، کوشش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن صاحب اور حافظ مدثر عمران صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور جتنے حضرات تشریف فرما ہیں۔ سیرت النبی کا عنوان ہے میرے خیال میں، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ، اکابرین نے جو تعلیم دی ہے۔ اشعار تو ہو جاتے ہیں نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لیکن ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے ہے۔ اس کے لیے اگر مجھے اب یہ علم نہیں ہے کہ آپ کتنی دیر بیٹھیں گے، کچھ واضح ہو جائے تو مجھے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ میں ایک نعرہ لگا رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں گے۔ قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات، ایسے کہتے ہیں لوگ، قاضی سنیں گے تیری بات، قاضی سنیں گے تیری بات، فیصلہ قاضی صاحب، قاضی ہی فیصلہ کرتے ہیں۔
اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے مجھے، اور آپ کو یقیناً میری بیماری کا احساس ہوگا جو میں نے سنایا آپ کو. میں چلیں آپ کچھ دیر تو بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. انسانی معاشرے میں نا آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں شہرت حاصل کر لوں، میرا تعارف ہو جائے. انسانی معاشرے میں تعارف کے دو ذرائع ہیں. میری تمہید پہ تھوڑی سی توجہ دیجئے گا، اگلی بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. انسانی معاشرے میں، انسانی بستیوں میں جہاں انسان بستے ہیں، وہاں دو ذرائع سے بندے کا تعارف ہوتا ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. میں آسان کر دوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا. مجھے پتہ ہے میں بصیرہ میں ہوں. میں اپنے ڈرائیور کو بتا رہا تھا راستے میں، میں نے کہا بصیرہ جانتے ہو؟ کہتے نہیں. میں نے کہا بشیرے کا بڑا بھائی ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. نسب، باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے. حسب، معاملات کیا ہیں، لین دین کیا ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے. اب تو کچھ بات آسان نہیں ہو گئی. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، ای کو تھوڑی سی کم کرنا، ہلکی سی برائے نام. یا تعارف ہوتا ہے، میں ادھر گیا تھا ساؤنڈ والے کے پاس، آپ ادھر ہی رہو. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، اور کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ نسب اعلیٰ ہے تو حسب بھی اعلیٰ ہو، یا حسب اعلیٰ ہے تو نسب بھی اعلیٰ ہو. یہ ضروری نہیں. بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، اور کئی بندے حیرانگی سے دیکھتے ہیں پھر مجھے. یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو حسب بھی اچھا ہوگا، یا حسب اچھا ہے تو نسب بھی اچھا ہوگا. یہ ضروری نہیں. ہاں، میرے رب کا بہت بڑا انعام ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ. جنہیں لطف آئے ذرا وہ بولو. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے. کسی پر ہو جاتا ہے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ، اس کا حسب بھی اعلیٰ. لیکن یہ ضروری نہیں، یہ میرے اللہ کا قانون ہی نہیں، یہ اس کا قانون ہی نہیں کہ نسب اچھا ہے تو حسب لازمی اچھا ہوگا. یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں. حسب اچھا ہے تو نسب اچھا ہوگا، یہ ضروری نہیں. اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں، تو اس پر میں دلیل دینے لگا ہوں. نسب اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، دھیان ہے دوستو، نسب اتنا اعلیٰ، نبی کا بیٹا، نوح کا بیٹا، لیکن حسب میں دیکھو مشرک ہے، بے ایمان ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، جہنمی ہے. نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب میں دیکھو قاتل ہے، حاسد ہے. اب دوسری طرف آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل قدموں کی آہٹ کس کی ہے میرے آگے آگے. جملہ بڑا تھا، آواز تھوڑی رہی ہے. پیارے آقا جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل مجھ سے پہلے آیا کوئی جنت میں؟ یا رسول اللہ نہیں آیا. پھر چلتا کون ہے؟ یہ میرے آگے آگے چلتا کون ہے؟ وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں اجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے.
وہ جس کے منہ کا رنگ سانولا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ اب کئی بندے ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے، اس کا مطلب ہے کہ بات نسب سے نہیں بنتی۔ ناراض ہو جاؤ گے تو میں بس کر دوں گا۔ بات نسب سے نہیں بنتی، بات حسب سے بنتی ہے، اور اس پہ ناراض مت ہوئیے گا، میں بس مسافر سمجھ کے مجھے معاف کر دینا۔ نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے، نسب آپ بدلیے گا بھی مت، بدلیے گا بھی مت۔ شریعت کی اصطلاح میں سے گالی کہتے ہیں، بدلیے گا بھی مت، بدل دیں تو کچھ بنے گا بھی نہیں۔ ہاں حسب سے بات بنتی ہے، تو یہ جو حضرت بلال کا حسب اونچا ہوا، یہ تو رسول اللہ کی صحبت میں ہوا، حضور کی مجلس میں ہوا، آقا کے دیدار سے ہوا، حضور کا صحابی بنا تب ہوا۔ اللہ میں 14 صدیاں بعد آیا ہوں، میں حسب کیسے اونچا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں حسب آج بھی اونچا ہو سکتا ہے، اس کے لیے 2 ذرائع ہیں، 2 چیزوں سے حسب اونچا ہو سکتا ہے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے۔ مجھے لطف نہیں آیا آپ کی سبحان اللہ۔ یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے۔ میں گلی گلی نگر نگر کریا کریا چپا چپا گھوم کر، کئی ملکوں میں بھی گھوم کر صرف یہ بتایا کرتا ہوں لوگوں، حسب اونچا ہوتا ہے قرآن سے، حضور کے فرمان سے، تو بس صرف تلاش یہ کرنا ہے کہ یہ 2 چیزیں پائی کہاں جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں لمبی تمیدوں میں نہیں کبھی گیا، سوچ سوچ کے بولنا ہے تو پھر میں اٹھ جاؤں گا۔ یہ صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں کن کے پاس، یہ 2 چیزیں قرآن بھی حضور کا فرمان بھی، کیا کسی پلمبر کے پاس ہے؟ سوچ کے بول لو، کوئی بات نہیں، میں بیٹھا ہوں انتظار کروں گا آپ کا، آپ سوچ لیجئے پھر بات۔ یا کسی انجینئر کے پاس ہے، پلمبر کے پاس ہے، یہ 2 چیزیں پائی کہاں جاتی ہیں؟ بس وہ ڈھونڈنا ہے، اگر اجازت دیں میرے ساتھ آ جائیں تو۔